موت آئے تو دیدار پر ساجنا، موت آئے تو دیدار پر ساجنا، موت آئے دیدار پر ساجنا، موت آئے تو دیدار پر ساجنا، موت آئے تو دیدار پر ساجنا، ایسی میں تو اس سے محبت زیادہ کرتا ہوں جو مجھے چیزیں کھلائے، چیزیں لائے، اس کے کام ہو نہ ہو، اپنی تنخواہیں مجھے دے، اپنی کار مجھے دے، پھر میری جھڑکیں کھائے، میرے جوتے کھائے، میں روٹھتا رہوں وہ مناتا رہے۔ اب بتاؤ میں کہاں سے ایسا مرید ہوں؟ لیلا کارن مجنوں لکھ لکھ ناز اٹھائے، ہاں تو کیسے کرو گے محبت؟ مشائخ کا اصل تھوڑی وضاحت میں یہی ہے، اس کو لیلا بنا کے پوجے تو نکل آئے گا کچھ نہ کچھ، یا کوئی بات نکل آئے گی، یا پہاڑ کھوڑا چوہا نکل آئے گا، وہ بھی اس کی قسمت ہے، وہ اس کی قسمت ہے۔ لیکن اصول یہ ہے، اصول یہ ہے، اب اس کی قسمت ہے، وہ شیخ نکل آئے، اللہ والا نکل آئے، خدا سے ملانے والا نکل آئے، یا حضرت محمد مصطفیٰ سے اس کو ملا دے، وہ اس کی قسمت ہے۔ یا کھوڑا پہاڑ نکلا چوہا، ایسے ہی چور نکل آیا، یہ بھی ہوتا ہے، ہوتا ہے، شیخ بھی نکل آتے ہیں، میخ بھی نکل آتے ہیں، ہاں تو یہ قسمت ہے۔ جیسے کہتے ہیں وہ پتہ لگا دیا، سٹا لگا دیا، اب کیا نکلتا ہے خدا جانے کیا، تو میں ذمہ دار نہیں ہوں۔ کل کو تم کو کچھ اصول تو بتانے ہیں نا، بھائی ہم کو یہ نہیں ہوا، وہ نہیں ہوا، ہاں تو یہ بات آج میں نے کہہ دی ہے کہ کسی کو شیخ بنانا ہے تو اس کو لیلا بنانا ہے۔ اب وہ شیخ نکلے، میخ نکلے، تمہاری وہ لیٹری فیکٹری کیا کہتے ہیں، وہ لیٹری ہے تمہاری، لیٹری میں کیا نکلتا ہے؟ لیٹری جانتے، لیٹری، ہاں نہیں تو طریقت میں رہنے کا فائدہ نہیں ہے، اللہ کی قسم، اللہ کی قسم۔ پہلی سیڑھی شیخ ہے، فنا فی شیخ، فنا بالکل اس میں، اس کو کوئی شیخ نظر ہی نہ آئے کہ دنیا میں کوئی شیخ ہے، 100 شیخوں کے پاس پھرتے ہیں جا کے، یہ مرید ہے، کیونکہ شیخ ہے کوئی نہیں ہے دنیا میں، ایک ہی شیخ ہے اس کے لیے جس کو لیلا بنایا، ایک دل ہے، ایک ہی جگہ لگے گا، اللہ 2 دل نہیں بنائے، قرآن میں بھی ایسا ہے، ما جعل اللہ لرجل من قلبین فی جوفہ، کسی کے سینے میں ہم نے 2 دل نہیں رکھے ہیں، ایک دل رکھا، ہاں تو اس کو لیلا بنا کے پوجے، یہ طریقت میں فنا فی شیخ کا مطلب۔ میں بیٹھے بٹھائے کوئی شیخ بنا لے، مجھے کیا نقصان ہے؟ مجھے تو عقل سے چپ لینا چاہیے، تجھے بنا لیا، لوگ کہتے ہیں ہم کو بناؤ نہیں بناتے، تم کو بغیر بنائے بنا لیا، تو کھائی جا، پی جا، عیش کر، ہاں تجھے کیا، تو کل کو میرے سے گلہ نہیں کرنا، یہ بھی بات میں نے کہہ دی، ہم تم کو لفافے میں ہدیہ بھیجا تھا، ہم نے 1000 بھیجا تھا، 1 کروڑ بھیجا تھا، ہم نے تم کو گھڑی بھیجی تھی، اتنا عرصہ ہوتا، میں کیا کروں؟ ہو گیا، میرا کام ہو رہا ہے، تمہارا ہو نہ ہو بھاڑ میں جاؤ، ہاں تو سخی سے شوم بھلا طرز جواب۔ اب کوئی سنائے آ جاتے ہیں، چلو جی ملتان میں بہت زبردست پیر ہے، تو میں تم کو کہا زبردست پیر ہے، میں نے وہ ورکے بانٹے تھے کہ میں زبردست پیر ہوں، میں نے کہا ہے ثبوت پیش کرو، میں تو تمہارے سامنے بول رہا ہوں، یہ کیسٹ چلے گی تمہارے پاس؟ تو اصول میں یہ ہے، اس کو لیلا بنائے۔ اب اس کی لیٹری کیا نکلتی ہے مجھے کیا پتہ ہے، لیٹری میں کار نکلتی ہے، لاکھوں کی زمین نکلتی ہے، یا صفر نکلتی ہے، لیٹری میں ایسے ہی ہوتا ہے یا نہیں؟ ہاں تو پھر تم یہ لیٹری اپنی چلاؤ، اب تم دیکھو میں تمہارے ساتھ کیا تمہارا میرا بنتا ہے۔ ہاں تو صاف بات اچھی ہوتی ہے نا۔
فقیرہ فقیری دور ہے، فقیرہ فقیری دور ہے، اونچی لمبی کھجور ہے، چڑھ گیا تو بیڑا پار ہے، گر گیا تو چکنا چور ہے، فقیرہ فقیری دور ہے، اونچی لمبی کھجور ہے، چڑھ گیا تو بیڑا پار ہے، گر گیا تو چکنا چور ہے، گر گیا تو چکنا چور ہے، نہ سوچ کے یہ عشق کوئی کار طفل ہے۔ آج میں صاف گوئی سے بات نہیں ہے، کل کو خبردار کسی نے منہ کھولا ہے بکواس کی، ہم آپ کو چیک چاپ چمچتے تھے، ہم آپ کو یوں چمچتے تھے، آپ ہمارا مال کھا گئے ہیں۔ ہاں کھا گیا ہوں، میں تم کو جا کے بندوق ماری تھی کہ دو نالی بندوق دکھائی تھی مجھے، اپنا مال تم نے خود ہی ہم کو دے دیا تھا، تو مجھے مفت کا مال کیوں برا لگے؟ میں تو کھاتا ہوں، رات دن کھاتا ہوں، خوب کھاتا ہوں، دیکھو پیٹ میرا ماشاء اللہ تبارک اللہ، نجل نہیں لگا دینا نجل، ہاں سب کچھ ہضم کرتا ہوں، دیکھتے نہیں کتنا ماشاء اللہ آتا ہے اور آ رہا ہے۔ ہاں جی خود ہی لاتے ہیں جی، ہم کیا کیجیے، ہم آرام سے بیٹھے ہوئے آتے ہیں، گانا گا کے چلے جاتے ہیں، تو سکری بات اچھی۔ اب تمہاری لیٹری نکلے، میں اس میں کیا کروں؟ لیٹری تمہاری ہے، تم نے ڈالی ہے، میں زبردستی سے اب یہ پیسے ڈالتے ہیں تو کسی کو زبردستی ڈلواتے ہیں، موریاں کر کے اس میں رکھ دیا صندوقوں کو، اور موریوں میں خود ہی گرتے ہیں، پھٹ 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 ٹک 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 ٹک، بڑا دل خوش ہوتا ہے، ماشاء اللہ ماشاء اللہ۔ ہاں عقیدہ خراب ہو گیا تو ہو جائے خراب، اچھا ہو گیا تو ہمیں کیا فائدہ تمہارا عقیدہ خراب، ہمیں تو اپنے مطلب سے مطلب ہے، اور رسول تم کو بتا دی ہیں، تمہاری قسمت میں کیا نکلے ہم کو نہیں پتہ۔ کوئی بھی ہے، حکومت میں کسی پر جبر نہیں کرتی، حکومت ہر جگہ ان کی محبت ہے، کسی کو پیر بنا لو، ہاں ہم کو بنایا تو تم نے بنایا، میں تو خود تو نہیں بنایا، میں نے چیز ورکے تو نہیں بانٹے ادھر آ جاؤ، ہمارے پاس آتے ہیں ہم جیسے کہتے ہیں لا الہ الا اللہ پڑھ لو، صلی اللہ علیہ وسلم پڑھ لو، اللہ اللہ کر لو، یہی کہتے ہیں، کہ برا بھلا نہیں کہتے۔ باقی تم کہتی ہو یہ پیر صاحب ہے، مجھے نہیں پتا پیر صاحب ہے کہ پیڑ صاحب ہے، تمہاری قسمت ہے۔ چلو موت آئے تو دیدار پر ساجنا، موت آئے تو دیدار پر ساجنا، ایسی رحمت میں مجھ کو اٹھا ساکیا، ایسی رحمت میں مجھ کو اٹھا ساکیا، ہستی جاری رہے عقل روست رہے، مستی جاری رہے عقل روست رہے، مستی جاری رہے عقل روست رہے، مستی جاری رہے عقل روست رہے، جام دے دیں دکھا دیں ادا ساکیا، جام دے دیں دکھا دیں ادا ساکیا، اس کا چشمہ دل پہ رواں جو ہوا ختم تاعمر اب نہ ہو یہ ساکیا۔ یہ طریقہ چلتی ہے، کہاں سے چلتی ہے؟ بالاتفاق کوئی شیخ ڈھونڈ لے، اس کو اپنی لیلا بنا لے، جو لیلا بنائے تو بس پر مرے۔
پھر اس پر مرے. لیلا پر آدمی جان دیتا ہے، دل دیتا ہے، مال دیتا ہے، لیلا کے پیچھے سب کچھ کرتا ہے. ہاں تو پھر کہاں ایسا شیخ ڈھونڈیں؟ کہاں سے ڈھونڈیں؟ کوئی لکھا تو ہوتا نہیں ہے، نہ اس کی کوئی سند ہوتی. ڈگری لا کے دیکھا میں ڈگری لے کے آیا ہوں. ایسا مرید کہاں سے ڈھونڈے جو لیلا پہ مرے؟ اور ایسا شیخ کہاں سے ڈھونڈے جو لیلا ہو؟ بڑا مسئلہ ہے. تو مطلب یہی دعا کر کے اللہ تعالیٰ قسمت کھولے. بس شیخ کا بھی ملنا مشکل ہے ایسا لیلا ہو، اور مرید کا بھی ملنا مشکل جو لیلا پہ مرے. ہاں دنیا کی لیلا پہ مرتے ہیں، پیشاب کی نالی میں، عورتوں کے پیچھے. تو عورت کے پاس کیا پیشاب ہے اور کیا ہے؟ خاص بات ہے اس میں. خودکشی کرتے ہیں؟ نہیں کرتے ہیں، گولیاں کھا کے مرتے ہیں. سارے خاندان کو چھوڑ دیتے ہیں، ساری عزت کو چھوڑ دیتے ہیں، دین ایمان چھوڑ دیتے ہیں. ہاں دین ہے، ایمان ہے، ہاں جی سب کھڑپنچی پہ قربان ہے. عقل ماری گئی. کہتے ہیں جو خدا اولیاء اللہ، جو خدا کی محبت کو چھوڑتا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم عشق سے دور ہوتا ہے، خدا اس کو پیشاب کی نالی پہ مارتا ہے، اس میں شہوت غالب کرتا ہے. اللہ تعالیٰ ایسی مصیبت سے بچائے. تو لگ تو گئے طریقت میں، لیکن طریقت ملے گی نہیں، ملے گی شیخ سے. اور شیخ لیلا ہو، اس میں بات ہو لیلا والی کہ واقعہ ایسی جگہ پہ مرنا ہی چاہیے تھا. تو وہ شیخ کہاں سے ڈھونڈے؟ اور مرید کہاں سے ڈھونڈے کہ وہ لیلا پہ مرنے والا ہو؟ تو یہ دونوں طرف سے معاملہ ٹچ ہونا ہے. تو پھر وہ ٹچ کی علامتیں ڈھونڈے اور اپنا لگا رہے. اگر کچھ اس کو علامت نظر آئے تو پھر یقین بنے گا. لیکن تب علامت نظر آئے گی جب وہ سچا ہوگا. جب وہ سچا ہی نہیں ہے تو اس کے سامنے بھی بیٹھا ہوگا، اس کو فائدہ نہیں ہوگا. یہ سچا نہیں ہے نا، تو وہ علامت آئی نہیں. کہ یقین کے لیے کوئی چیز بھی اس کو دکھنی چاہیے نا، جس سے اس کا یقین بنے. تو سچا ہوگا تو ڈھونڈنے سے خدا مل سکتا ہے، تو شیخ نہیں مل سکتا. ڈھونڈنے سے خدا مل جاتا ہے. فقیرہ فقیری دور ہے، اونچی لمبی کھجور ہے، چڑھ گیا تو بیڑا پار ہے، گر گیا تو چکنا چور ہے، نہ سوچ کہ یہ عشق کوئی کار طفل ہے. اب کہاں سے ڈھونڈے ایسا مجنون؟ سب کچھ دے دے شیخ کو. اور شیخ بھی لیلا ہو، مال دے دے، جان دے دے، سب کچھ بھول جائے اس کے پیچھے. ہاں یہ طریقت کے اصول میں سے ہے. سنا نہیں سارے مشائخ کا اتفاق ہے، بالاتفاق تمام عالم میں، کہ جب تک شیخ سے محبت اور فنا نہیں ہوگی یہ چیزیں اس کو نظر نہیں آئیں گی. عام طور سے عام آدمی کو بھی خواب آ جاتی، چیزیں آ جاتی، لیکن جو اس کو مقناطیس لگے، اس کو بجلی لگے، وہ کچھ دیکھے، پھر کہاں وہ ہٹے گا. اس لیے بعض لیلا کو ڈھونڈتے تھے، انہوں نے ایسے شعر کہے، میں جیون اس کے قدموں میں بتا دوں گا، جو دکھا ڈالے مجھ کو نگریا تیری. مجھے کچھ دکھائے. ہاں تو پھر تو دیکھنے والا بھی سچا تو ہو سکتا ہے دنیا میں نہ ہو شیخ، یہ نہیں ہو سکتا. اگر کہ قیامت تک میری امت میں خیر رہے گی اور قیامت تک وہ رحمت للعالمین ہے. ہاں تو پھر دیکھو تم کس نیت سے آتے ہو یہاں. کاروبار چلے، ہاں مرض دور ہو جائے، فلانے رشتہ نہیں دیتے ہیں، لڑکی راضی لڑکا راضی، انہوں نے رپڑ پایا ہوا ہے. کبھی لڑکی والے نہیں راضی ہوتے، کبھی لڑکے والے. اب وہ دونوں بھاگیں گے اور تم لوگ پیچھے گولیاں لے کے بھاگو گے ان کی. وہ کدھر چھپے؟ اب بچے مرے ان کی قسمت ہے، وہ تو عشق لگا بیٹھے. ہاں تو چلتا ہے نا. تو یہ ایسے معاملے ہیں.
تو تم تو آئے ہو تو جس لیے آئے ہو تم کو پتہ ہے، تم خدا رسول کے لیے سچے سارے آئے کہ بس خدا رسول، کام ہو گیا ٹھیک ہے، نہیں ہو گیا خدا رسول پہلے ہے۔ ہاں یہ تو کوئی کہتا ہے، وہ بھی ہزاروں لاکھوں میں، داڑھی رواجی رکھ لی، وقتی طور سے رکھ لی۔ ظاہر بنانا تو بہت آتا ہے، ایک دم داڑھی رکھ لو، ایک دم تسبیح پکڑ لو، ایک دم پیبند لگا لو، یہ تو ایک دم ہو جاتا ہے، لیکن اندر سے دل نہیں بدلا، یہ کیسے ہوگا؟ تسبیح پھیریں دل نہ پھریا، تسبیح پھیریں دل نہ پھریا، کہ تسبیح پھیر کے لینا ہو۔ ایسی شعر ہے، اس کو آدمی سمجھتا دل لگی بھی ہے، دل لگی نہیں بھی ہے۔ تسبیح پھیروں کس کو گھیروں، ایسے لوگ ہیں۔ ہاں تسبیح پھیروں کس کو گھیروں، اتو میاں تسبیح تے وچوں میاں کسبی، ہیں تو یہ تو ہے۔ اب سند تو کسی کے پاس ہوگی نہیں، تم پہلے یہی جا کے دیکھو کہ اس کی داڑھی ہے نہیں ہے، تسبیح ہے نہیں ہے، یہ ہو کرتا ہے نہیں کرتا، اس سے پتہ چلتا ہے ہر کوئی کر لیتا ہے، لیکن ظاہر بھی دیکھنا پڑتا ہے۔ لیکن ظاہر پر نہیں جانا چاہیے، مان جائے جب تک کہ وہ اندر سے اس کو نہ ہلائے۔ ہاں اندر سے اس کو نہ ہلائے۔ اگر تو مقناطیس ہے، تیرے میں ادب ہے، تو سچا ہے، وہ تجھے خود ہی کھینچ لے گا، تیرے باپ کو بھی کھینچ لے گا، تیرا کھانا پینا حرام کر دے گا، اس کی نظر سے حرام ہو جائے گا۔ لیکن سچا نہیں ہے، وہ شیخ نہیں کھینچے گا اس کو پتہ ہے اس منحوس کے ساتھ وقت ہی ضائع کرنا، یہ تھوڑی تسبیح نماز پڑھ لے ایمان پہ مر جائے تو اچھا ہے، یہ عاشق بننے والا نہیں ہے۔ ہاں یہ حلوے والا مجنون ہے، چلو حلوہ کھا کے ایمان بچا لے، چلو کاروبار چل جائے، دکان مل گئی ہے، پیسہ تھوڑا مل گیا، اب لڑکی کی مسئلہ اس کا رہ گیا، بس آ رہا ہے دبا دب، ہدیے بھی لا رہا ہے، عطر لا رہا ہے، قمیضیں لا رہا ہے، رشوت لا رہا ہے، ہاں خوش ہے بڑا، اس کا کام چل گیا ہے، تو پھر کہاں سے ڈھونڈیں گے آپ؟ حلوے والے مجنون تو بہت آ جاتے ہیں اگر حلوہ اس کو ملنا شروع ہو جائے، لیکن کو چھری دی جائے کہ اپنا گوشت کاٹ کے دے، دل نکال کے دے، جان دے، مال دے، سوچنا پڑ جائے گا اس کو۔ تو پھر ایسے ٹھیک ہے چلتے رہو، میں بھی چل رہا ہوں تمہارے ساتھ، ہاں ہم کیا کریں، اس کی سند تو ہے نہیں ہے، آپ دنیا میں ڈھونڈے کوئی نہیں بول سکتا کہ میں ورقہ لیا خدا رسول کے دستخط ہیں دیکھو میں شیخ۔ یہ جیسے اندازہ کرنا قسمت کو آزمانا، شیخ مل جائے، میخ مل جائے، قسمت اچھی تو اچھا ہی مل گیا، اس نے چلا بھی دیا۔ اگر ایسا مل گیا تمہارا گھر بار سب لوٹ لیا، ایمان بھی تمہارا برباد کیا، ہاں یہ تو دنیا میں چلے گا۔ 35 کے 36 کتنے نبی دنیا میں ہوئے، تو نبی بن سکتے ہیں تو شیخ اولیاء اللہ نہیں بن سکتے ہیں؟ کتنے نبی بنے دنیا میں، نبوت کا دعویٰ کیا، کسی نے ولایت کا دعویٰ کیا، بزرگی کا دعویٰ کیا، یہ دعوے والی باتیں نہیں ہیں۔ ہاں تو بہرحال یہ چیز کی طلب ہونی چاہیے، کیونکہ اس میں ایک بہت بڑا مسئلہ ہے نا طریقت میں، کہ وہ آدمی ہو، یہ بڑی بات ہے، بڑے سوچ کے کریں، کہ اس کو رابطہ ہو چکا ہو، رابطے والا بھی اس کو صلاحیت دے دی گئی ہے، اس کی نظر میں وہ بات ہے، اس کی محبت میں وہ بات ہے کہ اس سے محبت کرتا ہے تو آقا کی محبت شروع ہو جاتی ہے، اس سے محبت کرتا ہے تو دروشی میں کچھ علامتیں بتاتے ہیں، دروشی میں تیزی ہو جاتی ہے، اس سے محبت کرتا ہے تو اچھے کاموں کو دل زیادہ کرتا ہے، برے کاموں سے دل خود ہٹنا شروع ہو جاتا ہے، اس سے محبت کرتا ہے گھر میں رحمت آنی شروع ہو جاتی ہے، پریشانی یہ بھی کہتی ہے، یہ بھی اس کی علامتیں ہیں۔ تو اس لیے طریقت میں اس چیز کا بہت اہتمام ہے کہ سب سے پہلے شیخ سے تعلق کرے گا، وسیلے سے خدا ملتا ہے، وسیلے سے نبی ملتی ہے، وسیلے سے دنیا ملتی ہے، وسیلے سے شفا ملتی ہے، سب چیز وسیلے سے چلتی ہے، اس سے خدا رسول بھی بغیر وسیلہ نہیں مل سکتے،
چاہے لاکھ اور قرآن پڑھے، حدیث پڑھے، عبادت کرے، وہ اپنی جگہ ثواب وغیرہ ہے، لیکن آقا سے رابطہ بغیر وسیلے کے نہیں ہوگا۔ کوئی شخص تھا کہتے بے انتہا محنت کی، آقا سے رابطہ اس کا نہیں ہوگا۔ زیارتیں تو طریقت غیر طریقت میں سب کو ہو جاتی ہیں، لیکن رابطہ سب کا تو نہیں ہوتا نا۔ زیارت تو ہو جاتی ہے، ایک اس کو زیارت ہے، لیکن رابطہ نہیں ہے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ دوسرا اس کو زیارت کے ساتھ رابطہ بھی ہے حضرت محمد مصطفیٰ کا۔ ہاں، تو رابطے والے رابطہ کرواتے ہیں۔ ایک شخص تھا کہتے طریقت میں طریقت میں نہیں داخل ہوتا تھا، لیکن بڑی عبادت، متقی، پرہیزگار۔ جب پریشانی اس کی بڑی تو کہتے ہیں آقا جی کی زیارت نصیب ہوئی۔ آقا جی نے اس کو کہا ہم سے رابطہ نہیں ہو سکتا، ہمارا رستہ ہے طریقت، اگر طریقت سے آؤ گے تو ہم سے ملو گے، کوئی شیخ ڈھونڈو۔ دیکھا، ہاں، وہ تم پڑھتے ہو، درود پڑھتے ہو، رات دن قرآن سب کچھ کرتے ہو، لیکن ہمارا اصول ہے جو ہم سے رابطہ کرے وہ طریقت میں آئے، طریقت سے کرے۔ پھر اس کی بڑی باریک باتیں ہوتی ہیں۔ کہتے کسی کا رابطہ ہوا، طریقت میں داخل ہوا، لیکن سچا نکلا، محبت شیخ، فراف شیخ، قرب شیخ، سب باتیں اس میں سچی تھی، اس کو رابطہ حضرت محمد مصطفیٰ کا نصیب ہوا، زیارتیں نصیب ہو جاتی تھی، آقا کا کلام نصیب ہو جاتا تھا۔ تو طریقت والے کہتے ہیں ایک دفعہ اس نے ارادہ کیا مدینے جاؤں، مدینے شریف میں آقا جی کی زیارت کو۔ کہتے ہیں جب اس نے ارادہ کیا مدینے جانے کا تو نبی کریم کی زیارت نصیب ہوئی، حجابات ہٹے۔ آقا جی نے کہا اس کو مدینے میں مت آنا، ہم تم کو مدینے سے نہیں ملے ہیں، ہم تم کو شیخ کے رابطے سے ملے ہیں طریقت میں، ہم تم کو شیخ کے رابطے سے ملے، ہمارا تمہارا تعلق شیخ نے کروایا ہے، تو تم کیسے مدینے آ رہے ہو؟ پہلا مدینہ شیخ ہے، دوسرا مدینہ یہاں ہے، شیخ سے جاؤ اجازت لو پھر مدینے آنا، بغیر اجازت شیخ کے مدینے میں نہ آنا۔ دیکھا کہ پہلا مدینہ شیخ ہے، ہمارا تمہارا تعلق آقا کے شیخ کی وجہ سے ہوا ہے، تو ڈائریکٹ آ رہا ہے، ان سے اجازت اگر وہ دیں تو آئیں، نہیں تو نہ آنا۔ دیکھا، پھر کہتے شیخ کے پاس گیا، اجازت نہیں، پھر شیخ نے کہا اب جاؤ۔ جیسے بڑے مسئلے لمبے ہیں۔ فقیرہ فقیری دور ہے، فقیرہ فقیری دور ہے، اونچی لمبی کھجور ہے، چڑھ گیا تو بیڑا پار ہے، گر گیا تو چکنا چور ہے۔ ہم آپ کو کہتے ہیں آئی لو یو کے ساتھ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، آپ کیا کہتے ہیں؟